پیروں کو اس میں اپنا کوئی ایک سیکنڈ بھی ویسٹ نہ کریں، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ یہ ساری دعائیں ہیں، ان کو پڑھیں، ان دعاؤں سے ہی تمہیں بخشش ملے گی۔ اپنے اچھے نصیبوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی رحمت و برکتوں کے صدقے ہمیں بارشیں بھی دے دی، تو یہ چیز ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے۔ تو یہ 10 راتیں بھی چلے گی تو پھر ہمارے پاس پیچھے کیا بچ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں، ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ اگر کسی کو پانا ہے، کسی کو کوئی چیز چاہیے تو وہ 10 راتوں میں مانگ لے اپنے اللہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، مجھے سننے والے، دیکھنے والے اور کہیں نہ کہیں دین پر عمل کرنے والے، میری باتوں کو توجہ سے سننے والے، آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور جو نہیں خیریت سے، جن کو صحت اور طبیعت کے مسئلے ہیں، میری دعا ہے اس ماہ رمضان کے مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت دے، آمین آمین۔ آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، کہیں پر لوگ اعتکاف بیٹھ چکے ہیں، کہیں پر کل انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھا جائے گا، پاکستان اور انڈیا وغیرہ یہاں پہ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا 20واں روزہ ہو جائے گا اور کل اعتکاف کی تیاریاں ہو جائیں گی۔ اور کچھ آج بیٹھ چکے ہیں جیسے سعودیہ، دبئی وغیرہ اور اس سے بھی آگے کچھ ممالک ہیں جن میں آج اعتکاف کی سعادت بہت سارے لوگوں کو ملی ہوگی، اور وہ دنیا کے سب سے اچھے اور خوش نصیب انسان ہیں جو اللہ کے ساتھ رجوع کر چکے ہیں، اللہ کے قریب ہو چکے ہیں، اللہ کے پیارے بندے بن چکے ہیں۔ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ بہترین راتیں نصیب میں دیتا ہے، جن کے نصیب میں یہ بہترین راتیں آتی ہیں۔ جیسے ذوالحج کے 10 دن ہوتے ہیں، ویسے ہی یہ رمضان کی 10 راتیں ہیں۔ یہ جو 10 نائٹس ہیں، یہ کیا ہیں؟ انہی میں تو آئے گی لیلۃ القدر، جس کو ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور وہ ہم شاید بہت سارے لوگ ہیں جو 27ویں روزے کو کہہ رہے ہوتے ہیں رات جو ہے جی وہ 27ویں کی رات وہ لیلۃ القدر کی ہے، اور مختلف کہتے ہیں کس طرح ہے اس طرح۔ دراصل ان 10 راتوں میں ہی بہترین وہ رات ہے، یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اس بارے میں بہت ساری جگہوں میں اس میں مسئلہ ہے، کہیں پہ کہہ رہے ہیں یہ رات ہے وہ رات ہے، تو یہ آخری جو 10 راتیں ہیں یہی سب سے بہترین راتیں ہیں، یہی سب سے خوبصورت راتیں ہیں۔ ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، مس نہ کریں اپنے ٹائم کو، ریڈی ہو جائیں اور ان 10 راتوں کو اپنے لیے کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان 10 راتوں میں ہم کنفرم کریں گے اپنے لیے، اپنے اللہ کے قریب جائیں گے، اپنی اچھی نیک اعمال عمل کریں گے جو ہم پچھلی 20 راتوں میں نہ کر سکے یا 20 روزوں میں نہ کر سکے، وہ آگے آنے والی 10 دنوں میں ہم کریں گے۔ دیکھیں کتنی تیزی سے رمضان گزر گیا، کسی کو معلوم ہوا؟ نہیں نا۔ اسی تیزی سے ہماری زندگی بھی گزر جائے گی اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو یہ 10 راتیں ہم نے پوری کوشش کرنی اپنے رب کے ساتھ جوڑنے کی۔ ان 10 راتوں میں ہم نے وہ لیلۃ القدر پا کے رہنی ہے جس میں ہمارے نصیبوں کے فیصلے کیے جائیں گے، جس میں ہمیں بتایا ہمارے لیے فیصلہ ہوگا کہ ہم کتنا جئیں گے، اگلے سال ہوں گے نہیں ہوں گے، ہماری صحت کے حوالے سے، ہماری زندگیوں کے حوالے سے، ہم کہاں رہیں گے، کیا کریں گے۔ اگلی 10 ان راتوں میں سے ایک رات ہے، اس میں ہوگا۔ کیا آپ اور میں اس رات کے لیے ریڈی ہیں؟ ہمیں ریڈی ہونا پڑے گا اس کے لیے، تو ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ کھڑے ہو جاؤ، ریڈی ہو جاؤ۔ جیسے آپ کوئی چیز کرنے کے لیے بہت پختہ ارادہ کر لیتے ہو اور اپنے بازوؤں کے اوپر کر لیتے ہو کہ جی نہیں آج ہم یہ کر کے رہیں گے، تو بس یہ 10 راتوں میں بھی ہم نے وہ چیز پا کے رہنی ہے۔ لیلۃ القدر تلاشنی ہے۔ ایک چیز کو ہوتا ہے نا تراش کے ہیرا تراشا جاتا ہے، ایسے ہم نے اس رات کو بھی تراشنا ہے، اس رات کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، اس رات کو نہ مس کریں۔ خاص طور پہ اسپیشل میرے ینگ بوائز کے لیے ہے، یہ راتوں کو میچ نہ کھیلیں، یہ رات بڑی قیمتی ہیں۔ آپ لوگ تو خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد جیسی جگہوں میں نماز پڑھنے کی توفیق دی، جہاں پہ مسجد میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، قیام و لیل ہے آپ کے لیے، تراویح ہیں آپ کے لیے۔
تو بس اپنا کوئی ٹائم مس نہ کرو. یہ 10 راتیں کیا ہیں؟ آپ ساری زندگی میچ کھیلنا. ایک ٹائم ہوتا ہے ہر ایک چیز کا، لیکن یہ 10 راتیں آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں. ان 10 راتوں میں آپ اپنی زندگی کو بدل کے رکھ سکتے ہیں، اپنے نصیبوں کے اچھے فیصلے اللہ کے آگے کروا سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، کیونکہ دعا ہی ہوتی ہے جو تقدیر بدلتی ہے. تو ہم کیوں نہ اپنی ان 10 راتوں میں تقدیر کو ہی چینج کر لیں. اور تقدیر کو ہم کیسے چینج کریں گے؟ اپنی دعاؤں سے. اور کوئی، میں کہتی ہوں، اپنی رات کے جو آخری پہر ہوگا اس میں اپنا کوئی ایک سیکنڈ بھی ویسٹ نہ کریں. کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر. یہ ساری دعائیں ہیں، ان کو پڑھیں. ان دعاؤں سے ہی تو ہمیں بخشش ملے گی. اپنے اچھے نصیبوں کی دعائیں کریں، رکوع کریں، سجدے کریں، اللہ کے آگے گڑ گڑا کے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اپنے اچھے نصیبوں کی دعا کریں. کیونکہ انہی 10 راتوں میں سے آپ کو ایک وہ خوبصورت رات جو لیلۃ القدر ہے انشاءاللہ وہ نصیب ہوگی. اور اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، بالکل تھوڑی سی. صرف 10 راتوں ہی ہم نے اپنی کچھ جو ایکٹیویٹیز کرتے تھے پچھلے 20 راتوں میں وہ چھوڑنی ہوں گی اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اس سے ہمیں کیا ہوگا کہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب اچھے کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری جابس میں برکت ڈالیں گے، ہمارے پیسے میں برکت ڈالیں گے، ہمارے کام میں ہمیں نئے پارٹنر دیں گے. تو یہ آپ کے پاس ایک بیسٹ ٹائم ہے. آپ کہتے ہو نا آپ کو اچھا آپ کے من پسند کی شادی ہو جائے، میرا من پسند شخص مجھے مل جائے، تو پھر اس کے لیے بہت بہتر ہے کہ آپ اس 10 راتوں میں اس کو مانگیں اللہ سے. اللہ کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ وہ ان 10 راتوں میں وہ جو لیلۃ القدر کی رات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کے نصیبوں میں وہ نہ کر دیں. تھوڑا سی اسٹرگلنگ کرنی پڑتی ہے. کچھ چیز پانے کے لیے نا کچھ اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے. تو بس اپنے تھوڑا اپنا نفس کو ماریں. جب آپ اپنے نفس کو مار کے اللہ کی طرف آئیں گے تو یہی تو ہماری ایک جنگ ہے اپنے نفس کے ساتھ. اگر ہم یہ جنگ اپنی تھوڑی جیت نہ لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے اور ہمیں ایک اچھا لائف پارٹنر دیں گے. تو پھر ان 10 راتوں میں کیا آپ اور میں ریڈی ہیں؟ اپنے لیے یہ سوال اٹھائیں، اپنے آپ سے یہ سوال کریں. اگر نہیں ہے تو ابھی بھی ایک دن ہے. جہاں پہ ابھی شروع ہو چکے ہیں ان کو بھی میں یہی کہوں گی کہ آگے بھی آپ کے پاس 9 دن ہیں، اس میں آپ کر سکتے ہو. نہیں اعتکاف بیٹھ سکے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جاؤ مسجد، تراویحیں پڑھو، تراویحوں کے بعد وہاں بیٹھو، قرآن پڑھو، تھوڑی دیر اپنے آپ کو فریش اپ کرو، قیام اللیل ہوگی، قیام اللیل کرنا، اس میں دعائیں کرنا. پھر آؤ سحر کرو، پھر فجر آ جائے گی، فجر پڑھو. تو یہ چیز ہے رات کے لیے، یہ تو ایک بیسٹ ٹائم ہے آپ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پہ ہمیں لیلۃ القدر کو تراشنے کے لیے تو ہمیں تو موقع دے دیے نا کہ پوری رات مسجدوں میں گزر جاتی ہے، تراویحیں پڑھتے ہیں لوگ، قیام اللیل کرتے ہیں. کتنی خوبصورت ٹائم ہوتا ہے قیام اللیل کا. وہ رات کا آخری پہر ہو جس میں قیام اللیل چل رہی ہو ایک طرف، دوسری طرف اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آئے ہوں، اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے، بندوں کی دعاؤں کو قبول کر رہے ہوں گے. اس سے بڑی اور ہمارے لیے خوش نصیبی کیا ہوگی؟ میرے اور آپ کے لیے اور کیا ہوگی؟ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا ہمیں سال میں ایک مہینہ دیے. پہلے تو اس بارے میں سوچیں، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم بہت خوش نصیب ہیں دے دیے. ہمارے پاس یہ مہینہ بھی نہ ہو تو شاید ہم بالکل گناہوں میں ڈوب کے نا ہم بالکل کفار سے بھی گزر چکے ہوتے، گئے گزرے ہوتے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ مہینہ آیا. کیا حالت تھی ہماری؟ بارشیں ہو رہی تھی؟ نہیں ہو رہی تھی. پانی کی قلت آ چکی تھی. اسی طرح رات کو کھانے پینے کی بھی قلت آ جائے گی. زمین میں کچھ جائے گا تو وہاں سے نکلے گا نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی رحمتوں برکتوں کے صدقے ہمیں بارشیں بھی دے دی. تو یہ چیز ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے. تو یہ 10 راتیں بھی چلے گی تو پھر ہمارے پاس پیچھے کیا بچ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے. اگر کسی کو پانا ہے، کسی کو کوئی چیز چاہیے تو وہ 10 راتوں میں مانگ لے اپنے اللہ سے. اگر وہ ان 10 راتوں میں اپنے اللہ سے مانگ لے گا اور ان دعاؤں کے ساتھ مانگ لے گا تو یقیناً اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. اور اپنے لیے بہت اچھے لائف پارٹنر مانگے، اپنی صحت مانگے، والدین کی صحت مانگے، اپنی کامیابی مانگے، اچھا رزق مانگے اللہ سے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی. السلام علیکم.